میں تمہیں قسم اللہ کی اٹھا کے کہتا ہوں، میرے دیس کا زوال بد اخلاقی کی وجہ سے ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے ہے کہ آج بازاروں میں جاؤ، شہروں میں جاؤ، دیہاتوں میں جاؤ، انسان نہیں ملتے، مرد عورت ملتے ہیں، انسان نہیں ملتے، اور انسانوں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے رب کا ایک قانون ہے، جس قوم میں سچائی ہوگی، دیانتداری ہوگی اور عدل ہوگا، اس قوم کو اللہ اونچا کرے گا، چاہے مسلمان ہیں اور چاہے کافر ہیں۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا، دھوکہ ہوگا، اس قوم کو اللہ ذلیل کرے گا، چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں۔ 56 ملک ہیں اسلامی، ذلت کی بستیوں میں ہیں، گندگی کے کیڑے کی طرح گندگی میں پھر رہے ہیں 56 ملکوں کے ساتھ، اور ایک ملک اس میں ایٹمی طاقت ہے، عزت کہاں گئی؟ ٹیکنالوجی ہے، عزت کہاں گئی؟ اخلاق بگڑ گئے، جھوٹ پھیل گیا، ماں باپ کی نافرمانی۔ تو محمدی ہونے کا ایک حصہ عبادت ہے۔ اب سب سے کہتا ہوں نماز نہ چھوڑنا، اور اب رمضان ہے، روزے نہ چھوڑنا۔ یہ اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، لیکن اس کے بعد میرے نبی کے اخلاق کہ میں چلتا پھرتا محمدی نظر آؤں، میں چلتا پھرتا محمدی نظر آؤں، میرا بول چال ڈھال رفتار گفتار وہ محمدی نظر آئے، سیکھنا پڑے گا۔ اللہ کا قانون ہے کہ سچائی کے ساتھ عزت ملتی ہے، دیانتداری کے ساتھ عزت ملتی ہے، انصاف کے ساتھ عزت ملتی ہے۔ جس دیس کا وکیل بے گناہ کو 302 میں پھانسی پہ چڑھوا دے، اور جس دیس کا مدعی جان بوجھ کے بے گناہ کی FIR میں نام دے کر اسے میں جیلوں میں جاتا ہوں، کتنے بے گناہ پھانسی چڑھے، جس نے FIR کٹوائی وہ پکڑا گیا، جس وکیل نے وکالت کی برباد ہو گیا۔ میرے دیس میں تو انصاف بھی بک جاتا ہے، تو میں سیاستدانوں کو کیا رہوں؟ میرے دیس کا ڈاکٹر نہیں ہے، تاجر ہے، وہ گاہک وہ مریض کو دیکھ کے ایز اے گاہک آ گیا، کسٹمر آ گیا۔ ڈاکٹر ختم ہو گئے۔ جب میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے 60s میں، تو ڈاکٹر کا ایک امیج تھا اس سے بھی بلند کہ وہ مسیحا ہوتا تھا۔ لالچ یہ نہیں کہ ان میں وہ کمائی نہیں کرتے تھے، فیس نہیں لیتے تھے، ارے وہ وحشی نہیں تھے، وہ جانور نہیں تھے، انسان تھے۔ آج سفید کوٹ میں کالے دل والا پھر رہا ہے، جس نے مریض کو لوٹنا ہے، مر جائے اس کی بلا سے، مریض کو لوٹنا ہے۔ میرے دیس کا مسجد کا ممبر بھی برباد ہے، ایسے خطیب بیٹھے ہیں جو امت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، انہیں امت پنے سے نکال کر انہیں فرقوں میں بانٹ رہے ہیں، ان میں نفرت کی آگ بھڑکا رہے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے دست و گریباں کر رہے ہیں، ان کو مرنے تک پہنچا رہے ہیں۔ دین پیش کرنے کی بجائے آگ، ان کے منہ سے دین نہیں نکلتا، ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے۔ چلو میں اپنی برائی کرتا ہوں تاکہ ڈاکٹر ناراض نہ ہو جائیں، وکیل ناراض نہ ہو جائیں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ دنیا کا سب سے بڑا زوال ہے یہ بچے نوجوان بچیاں سن لو میری بات، یا رسول اللہ متی تقوم الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ پوچھنے والے نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی؟ بیٹیاں سن لیں غور سے، بیٹے بھی، یا رسول اللہ کوئی نشانی؟ تو میرے نبی نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا، بہت سی ماؤں کا دل دکھے گا۔ میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی، کہ جب بد اخلاقی آئے گی تو قیامت آئے گی، جب بد اخلاقی آئے گی تو بگاڑ آئے گا۔ ریڑھی والا جو گندے سے بیچ رہا ہے وہ سمجھتا ہے میں صرف اپنے پیسے بنا رہا ہوں، ارے پورے ملک کو آگ لگے، آپ صرف سیاستدانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، میں ایک دفعہ صبح نماز کے بعد واک کے لیے نکلا، واپس آ رہا تھا، مجھے ایک بڑے میاں نظر آئے ریڑھی پر کھڑے ہوئے، سفید داڑھی سفید پگڑی۔ ریڑھی والے عام طور پہ ایسے نہیں ہوتے نا، تو میرے دور سے وہ نظروں میں جچ گئے۔ جب میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو یوں دیکھا، ویسے بھی مجھے اچھے لگ رہے تھے، سفید لمبی داڑھی سفید پگڑی، تو میں نے دیکھا وہ یوں کھڑے تھے ایسے، یہاں ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ انہوں نے وہ پیٹی پہ رکھا تھا ایسے، اور روئے جا ایسے آنسو گر رہے تھے جیسے برسات کی برکھا ہوتی ہے ایسے۔ میں ذرا پریشان ہو گیا کہ یہ بابا جی سفید نورانی کیوں رو رہے ہیں؟ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بابا جی خیریت ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے میرے سامنے سیبوں کی ریڑھی ایسے پلٹ دی، سارے سیب ریڑھی پر بکھر گئے، اوپر کی لیئر سیب ٹھیک تھے، نیچے سارے ادھ گلے تھے۔ وہ کہنے لگا بیٹا
غریب آدمی. اس کی بہت نے ایسے مجھے چیر دیا, بیٹا میں بہت غریب آدمی, میں ایک پیٹی سیب لاتا, وہ عصر تک بک جاتا, شام کو میں تازہ آٹا لے کر اپنے بچوں کے لیے گھر جاتا. آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین. جس قوم کی پستی یہاں تک پہنچی ہو, میں کس کس شعبے کا گیلا کروں. سب ایک جیسے نہیں ہوتے, کوئی برا نہ, سب پانچوں انگلیاں برابر ہیں. بڑے اعلیٰ وکیل بیٹھے ہیں, بڑے اعلیٰ جج بیٹھے ہیں, بڑے اعلیٰ ڈاکٹر بیٹھے ہیں, بڑے اعلیٰ علماء بیٹھے ہیں, بڑے اعلیٰ مزدور بیٹھے ہیں. لیکن اندھیری رات ٹمٹماتے چراغ اندھیروں کو دور نہیں کر سکتے. تم میری اولاد بیٹھے ہو, میں جذباتی ہو گیا ہوں. مجھے دکھ ہے کہ میرے دین کا ممبر بھی دین نہیں پیش کر, بہت کم. آگ 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 آگ. تو ہمارے زوال کی وجہ سمجھو بچوں, ہمارے زوال کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دریائے راوی خشک ہو گیا, دریائے ستلج چناب خشک ہو گیا. ہمارے زوال کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے حکمران کرپٹ ہو گئے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ حکمرانوں کی وجہ سے سب کو تباہ کر دے. ہماری پوری نسل کی اکثریت اخلاقی پستی میں جا گری ہے. اپنے نبی والے اخلاق اپناؤ. سچ بولو, کبھی جھوٹ نہ بولنا, کسی کو دھوکہ نہ دینا, کسی پہ زیادتی نہ کرنا. پھر دیکھنا اللہ آپ کو, اگر میری قوم کا 33 نمبر ہوتے ہیں نا, 5 نمبر 33 نمبر, 33% طبقہ بھی یہاں اس پہ آ جائے تو اللہ میرے ملک کی تقدیر بدل دے گا. اپنی ماؤں کی ٹھنڈک بنو. ماں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ اپنا حق ایک آیت میں بتاتا ہے, ایک جملے میں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی بندگی کر. اور اس کے بعد 10 جملے ماں باپ کے بتاتا ہے, 10 جملے میرے نبی کا. میں تو ایک ہی بیان کر رہا ہوں ساری دنیا میں. میرے نبی کا فرمان ہے, کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی قدر جانوں کہ جس نبی کو اللہ اپنا دیدار کرا چکا ہو, جنت دکھا چکا ہو. میرا نبی نماز پڑھا رہے تھے, نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے چل کے دیوار کے پاس پہنچ گئے, پھر تھوڑی دیر بعد پیچھے آ گئے مسجد کی چھت, اور اس کے اندر نماز. سلام پھیرنے کے بعد صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے جس کی نظر 7 آسمان چیر جائے؟ میرے نبی نے فرمایا, میرے اللہ نے مجھے جنت دکھائی, میں اس کو دیکھ کے آگے بڑھ گیا. اتنی بڑی ہستی. ابو ہریرہ نے پوچھا, اب نبی کب بنے تھے؟ جواب ہے 40 سال کی عمر. یا مجھ سے کتابی حساب کے ساتھ جواب لے لو, 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان پیر کی رات. لیکن میرے نبی نے فرمایا, ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی بھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن گیا تھا. کوئی جنت میں جا نہیں سکتا, نبی بھی, جب تک میرے نبی کا قدم نہ پڑے. کسی کا حساب ہو نہیں سکتا جب تک میرے نبی کی سفارش نہ ہو. کوئی پل صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک میرے نبی کی سفارش نہ ہو. جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا جب تک میرا نبی فیتا نہ کاٹے. وہ کہتا ہے, کبھی میری ماں ہوتی نا اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور ادھر کمرے سے آواز آتی, محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا ہوں, ماں جی میں حاضر. اخلاق بتا رہا ہوں جس سے ہم خالی ہو چکے ہیں, فقیر ہو چکے ہیں, گھر برباد ہو گئے, دیہات شہر رشتوں میں آگ لگ گئی, پیچھے ایک بد اخلاقی اور کوئی بڑا سبب نہیں. زبان کا بول میٹھا کرو, معاف کرنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو, محبت کرنا سیکھو, بہن بھائیوں سے محبت کرو. بھائی بھائی کے مقدمے چل رہے ہیں سارے پاکستان میں. بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں, صرف تجھے جہیز دے دیا, بس یہی تیرا حصہ ہے. میرے نبی کو اللہ نے بیٹیاں دی, بیٹے دے کر اٹھا لیے. اور میرے نبی نے فرمایا, جس کے گھر پہلے بیٹی ہو اور وہ ناراض نہ ہو تو آسمان سے فرشتہ اترتا ہے اور ماں بیٹی پر چھاؤں کر دیتا ہے اپنے پروں کے ساتھ اور کہتا ہے, جو تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا. 10 بیٹوں کی شادی کرو, کوئی جنت کا وعدہ نہیں. ایک بیٹی کی شادی کر دو تو میرا نبی کہتا ہے جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا.
ایسے ہوگا۔ اخلاق بناؤ بچوں، اخلاق بناؤ، اپنے باپ کو عزت دو، ماں کو عزت دو، استاد کو عزت دو، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، آنکھوں کا پردہ جھکانا سیکھو۔ ایک ہے کسی لڑکی کو نہیں دیکھنا یا لڑکی کسی لڑکے کو نہ دیکھے، یہ خرابی اتنی بڑی نہیں ہے جتنا کسی کے عیب دیکھنا خرابی ہے، جتنا کسی کی برائیاں پکڑنا خرابی ہے، جتنا کسی کی برائیاں دیکھ کر اس کو اچھالنا خرابی ہے۔ میرے نبی کی زندگی میں ڈھانپنا ہے۔ چور کا ہاتھ کٹا، میرے نبی رونے لگے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے امتی کا ہاتھ کٹا، میں رو نہیں۔ کہا تو آپ نہ کاٹتے؟ فرمایا کیسے نہ کاٹتا، میرے اللہ کی شریعت ہے، تو میرے پاس کیوں لائے تھے؟ وہیں سمجھا بجھا کے توبہ کروا دیتے۔ جس صحابی کو سنگسار کیا گیا تو آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا کیوں بھیجا تھا میرے پاس؟ کاش اسے تم اپنی چادر میں چھپا لیتے۔ ایک صحابی آ کر کہہ رہے ہیں مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، غلط تعلق عورت کے ساتھ، آپ مجھے سنگسار کریں۔ آپ نے منہ یوں پھیر لیا کہ بیٹا اٹھ جا، تو نے نہیں کیا۔ اتنا اپنے آپ، اس نے 4 دفعہ کہا میں نے کیا ہے، تو پھر آپ نے ہاتھ لگائی۔ لیکن یہ مزاج نبوت ہے۔ اپنے آپ کل کو آپ گھر والے بننے والے ہو، کچھ بن چکے ہیں، یہ کچھ شادی شدہ ہیں، کچھ بچیوں کی شادی ہونے والی ہے۔ میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، روزانہ نوحے بھی سنتا ہوں اور فریادیں بھی سنتا ہوں، اور اس کے پیچھے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، صرف بد زبانی ہوتی ہے۔ گھروں کے گھر اجڑ گئے زبان کی شدت سے۔ ایک میٹھا بول پورے گھر کو آباد کر دیتا ہے، اور ایک کڑوا بول پورے گھر کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ماں باپ سے کہتا ہوں، یہ تو میں نے پہلے والدین کا حق بتایا، بچوں سے کہا کہ ان کے پاؤں دھو کرو۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے فالوور ہیں دنیا میں اور کسی کے نہیں، ان کی ایک عالم تھے عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ان کے ساتھ بہت مخالفت تھی مسائل میں۔ ابو حنیفہ کی والدہ کہتی بیٹا نعمان جا اور عبد الرحمن سے یہ مسئلہ پوچھ کے آ۔ وہ کہتے ماں جی میں اس سے بڑا عالم ہوں، میری اس سے بنتی نہیں ہے، تو آپ مجھ سے پوچھ لو۔ نہیں، چادر اٹھاتے یا دروازے پہ دستک دیتے، وہ باہر نکل کے حیران ہو جاتے، ابو حنیفہ تو کہ مجھے میری ماں نے بھیجا ہے کہ آپ سے یہ مسئلہ پوچھ کے آؤں۔ وہ آگے کہتے تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ کہ میری ماں کا حکم ہے، میری ماں کا حکم۔ امام زین العابدین والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنی اماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ تو فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کوئی ایسی بوٹی اٹھا لوں جو میری ماں کی نظر میں ہو اور میرا ہاتھ پہلے چلا جائے اور وہ میں کھا لوں اور میں اللہ کا مجرم بن جاؤں، میں اس لیے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حسن کیسا بیٹا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن جب میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے چلتا ہے، میرے آگے نہیں چلتا۔ جب میں بیٹھتا ہوں تو پہلے میں بیٹھتا ہوں پھر وہ بیٹھتا ہے۔ جب میں کھانا کھاتا ہوں تو جب میں روٹی توڑتا ہوں تو ہاتھ ہٹا لیتا ہے، جب میں پلیٹ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے، میرے لقمہ توڑنے کے بعد لقمہ لیتا ہے، میرے سالن میں لقمہ ڈبونے کے بعد وہ لقمہ لیتا ہے۔ جب میں کمر میں بیٹھا ہوں تو چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ کی بے ادبی ہو جائے گی۔ تو میرے اللہ نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار اور ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار۔